کیسے پتا چلا ہے یہ 12 سال کا بچہ نبیوں کا سردار ہے، یہ آخری رسول بن کے آیا ہے؟ اس نے کہا جب تم آئے تھے میں نے قافلے کو بھی دیکھا تھا، یہاں موجود ہر درخت کو بھی دیکھا تھا، ہر پتھر کو بھی غور سے دیکھا تھا، جہاں جہاں سے یہ گزرتا جاتا ہے پتھر بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے درخت بھی جھک رہے ہیں، پتھر بھی جھک رہے ہیں۔ درخت اور پتھر جس کو سجدہ کریں، ہم نے پڑھا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے۔ اللہ وہ پہلا سفر۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے عمر شریف کے جوانی کے ایام میں باقاعدہ تجارت شروع فرمائی۔ تقریباً اس وقت عمر شریف ہے 19 سال، 18 سال یا 20 سال۔ اس عمر میں حضور نے تجارت باقاعدہ شروع کی لوگوں کے ساتھ، اور دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ وہ نام پیدا کیا کہ جو نہیں بھی مانتے تھے، ابھی کیونکہ اعلان تو کیا نہیں تھا، جو اپنے تھے، جو بیگانے تھے، شراکت یا شریک جو تھے نا خاندانی اعتبار سے، وہ بھی سارے کے سارے جب حضور کا نام آتا تو ایک ہی لفظ بولتے تھے، وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں۔ ایسی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ بلکہ ایک مشہور روایت ہے اس میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے حضور سے تجارت کی، کچھ میرا باقی تھا بقایا جات میں نے ادا کرنے تھے۔ میں نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف فرما ہوں، میں نے وعدہ کیا کہ میں جو کچھ باقی ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہوئے، میں اپنے گھر چلا گیا، کہتے ہیں فنسیت تو بھول گیا، ثم ذکرت بعد ثلاث، 3 دن کے بعد یاد آیا میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں لوٹ کے وہ جو سامان تھا، یہ پیسے تھے، جو بقایا جات میں لے کے آیا، کہتے ہیں آ کر دیکھا تو حضور آج بھی وہیں کھڑے نظر آئے، ناراض نہیں ہوئے، ناراض تھے، گل پہلے تھوڑی جی باتیں کاٹی، وقت سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا گاہک، یا اس کے پیسے لے تو شور مچ جاتا ہے، فون پہ فون، دروازے پہ دستک توڑ ہی دیتے ہیں دروازہ، بھائی کیوں بھائی لیٹ کیوں گئے، تجھے شرم نہیں آتی، تو نے بات کی تھی جی۔ اتنے سخت کرخت نبی پاک نے ماتھے پہ بال بھی شکر بھی نہیں آئی جی۔ حضور نے بس اتنا فرمایا یا فتن لقد شققت علیہ، اے جوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا، بس یہ لفظ فرمائے، مسکرا کے کچھ بھی نہیں کہا۔ یارو ہم دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے باڈی لینگویج سے، ہمارے کلام سے، ہمارے طریقہ کار سے کوئی مسلمان اسلام سے تو متنفر نہیں ہو رہا، ایسا مسلمان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں گا اگر میری وجہ سے کوئی بندہ دین سے دور ہو گیا۔ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جو بچے ہمارے پاس دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم بڑی محنت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے دین کا علم پیش کرتے ہیں۔ بڑی یہ طریقہ مدارس کا یہی طریقہ ہے تو چل رہا ہے نظام۔ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ان کا تو یہی طریقہ ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یہ دین کا علم قبول کرو۔ استاد فرمایا کرتے ہیں اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری سختی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ دین کی تعلیم چھوڑ گیا، دین سے وہ موڑ کے دنیا دار بن گیا، بتاؤ مجرم کون ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو موقع ہے نا کسی تک دین پہنچانے کا، اسے ٹھنڈا اور میٹھا ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، بھاگ نہ جائیں۔ یہ دین پہنچانے کا طریقہ نہیں لانے تے جا، پڑھنے تے دفع ہو جا، یہ کوئی طریقہ نہیں دین سکھانے کا۔ دین سننا ہے تو سن، نہیں تو بھاگ جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا، پڑھنے کے توڑ جا نہ۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، لوگوں کو رب کے دین کی طرف، اس کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے بلاؤ جی، تھوڑا سا جھک جاؤ، جو وہ چاہتے ہیں تھوڑا ان کی بھی مان لو، تھوڑا سا چل کے محبت سے، پھر جب وہ دین میں پختہ ہو جائیں گے پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی پختہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے، ہماری وجہ سے کوئی بندہ یہ اگر کہہ گیا ایسا ہوتا مسلمان، ایسا دغاباز، ایسا سخت، ایسا تند مزاج، یہ تو نہیں مسلمانوں کی شان۔
تو پھر آپ سوچیں کہ مجرم کون ہے یہ بندہ اسلام کے بارے میں جو بدگمان ہو رہا ہے. میں اور آپ ایسے بن جائیں، ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے محبت کریں. جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھیں تو کہیں اچھا ایسے مسلمان ہیں تو ہمیں بھی پڑھاؤ کلمہ. حضرت مالک بن دینار کے غالباً واقعہ ہے، ان کا پڑوسی بڑا ظالم تھا، یہودی تھا. اس نے اپنے واش روم کا جو سوراخ تھا پانی والا وہ ان کے سین میں کھول دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی کر کے دیکھے، نالی صاف نہ کرے یا ڈکا لاتے تو روڑا مالے پورے بہ جاتا ہے. انہوں نے سوراخ ادھر کھول دیا، بس سارا پانی گٹر کا ان کے گھر. جناب روزانہ صفائی کر دیتے ہیں، روزانہ ہی صفائی کر دیتے ہیں، روزانہ ہی کر دیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی غصہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی ایک دن آ گیا تو غصہ نہیں آتا. آپ نے فرمایا آتا ہے پر میرا دین کہتا ہے ضبط کر جاؤ. آپ نے فرمایا آتا ہے غصہ کیوں نہیں آتا مگر ضبط کر جاتا ہوں، اللہ رسول کا آرڈر ہے، پی جاؤ غصہ، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا. اس نے کہا ایڈا سونا تیرا دین ہے تو مینوں بھی کلمہ پڑھا دے. اب آپ اسی وقار ایسے ہو جائیں، ہماری تجارت بھی ایسی صاف ہو جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کر کے دکھائی ہے. دوسرا حضور کا بڑا تجارتی سفر جو ہے وہ 25ویں سال میں، عمر شریف کے 25ویں سال میں عین شباب کی حالت میں حضور نے کیا. اور یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تھوڑے 2-4 منٹ آپ کے لوں گا. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ ہے، کیونکہ شہرت